بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بات تسلی میں سنیں گے، خالی وقت میں ہیں سکون سے. شیطان دیکھو کیسا خیال ڈالتا ہے، بڑے سکون سے سنیں گے. ایمانداری سے بتاؤ کسی کے پاس خالی وقت ہے؟ ہر انسان کی زندگی اتنی بزی ہے کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اتنا. شیطان کا دھوکہ دیکھو کہ نہ خالی وقت آئے گا، نہ یہ اللہ کی بات سنے گا، اور نہ یہ زندگی کے مقصد کے ہوش میں آئے گا. تو میرے بھائیو، ہر انسان کی زندگی بزی ہے ہیں. ہاں، تو یہ زندگی بزی کس نے کری ہے؟ اللہ نے. اب فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے ان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. فرشتوں کے نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں. ان کا کام صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے. اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. اب اس انسان کو بیوی بچے دیے، اس کی زندگی اللہ نے بزی کی. کیوں کی؟ تاکہ یہ اپنے دنیا کے کام بھی کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میری پہچان بھی کرے گا. میری پہچان کر کے میری عبادت کرے گا، میرے احسانوں کو پہچانے گا، کائنات کو دیکھ کر کے، اپنے جیون کو دیکھ کر کے ہیں. ہاں، میری پرورش کو دیکھ کر کے یہ بیوی بچوں کو بھی جو ہے اس کے لیے بھی کمائے گا. زندگی اس کی بزی کر دوں گا اور ساتھ ساتھ جو ہے میری پہچان بھی کرے گا. یہ نہیں کہ میں اسے الگ سے وقت دوں گا، شانتی کا وقت دوں گا، سکون کا وقت دوں گا، ایسا نہیں کہا اللہ نے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے یہ زندگی انسان کی بزی کری ہے. اسی بزی زندگی میں اللہ کی پہچان کر، تجھے خالی وقت نہیں ملے گا. شیطان کا دھوکہ ہے یہ کہ صاحب خالی وقت میں اللہ کی بات سنوں گا، سکون سے سنوں گا، یا رات کو لیٹتے میں سنوں گا. یہ سب شیطانی خیال ہے میرے بھائیوں. پھر انسان کا دھیان بھٹک جاتا ہے، انسان کسی اور کام میں لگ جاتا ہے. جو نیکی کا سمے ملے ایسی ہی زندگی میں کام کرتے رہو، اللہ کی مرضی سمجھتے رہو، اللہ کا علم حاصل کرتے رہو، کام کرتے رہو، دنیا میں کائنات میں غور کرتے رہو، اللہ کی پہچان کرتے رہو. تو میرے بھائیوں، فری وقت کبھی نہیں آئے گا، یاد رکھیں، یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے گا. ہاں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اسی زندگی میں جو بھی تم دنیا کا کام کر رہے ہو، ہاں، اس میں کرنا کیا ہے تمہیں؟ ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے، میں مثال دیتا ہوں بار بار کہ ڈرائیور کا مین دھیان روڈ پہ ہوتا ہے، ایک سیکنڈ کو بھی دھیان نہیں ہٹتا. اگر ہٹ جائے گا تو گاڑی پلٹ جائے گی. اور پیچھے کا دھیان ہوتا ہے گیئروں پہ، گیئر ڈالنے پہ، ہے کہ نہیں؟ تو مین دھیان تو رکھو اللہ کو راضی کر، اللہ کی طرف، اللہ کی پہچان کرو اس کائنات سے. قرآن مجید میں اللہ کی مرضی کو سمجھو، ہیں، اپنے جیون میں اللہ کی مرضی کو سمجھو، اللہ کے احسان پہچانو، اس کا شکر ادا کرو. مین دھیان تو لگاؤ اللہ کی طرف، ہے نا، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ. اپنا چہرہ کر لو، پیٹ کر لو دنیا کی طرف سے، کیونکہ مر کے لوٹنا ہے اللہ کی طرف. جیون کا حساب لے گا وہ، ہے نا. تو مین دھیان تو لگاؤ اللہ کی طرف، اور پیچھے کا دھیان لگاؤ دنیا کمانے کی طرف. ہاں، روزی پہنچانا یہ اللہ کے ذمے ہے، وہ ہمیں پہنچائے گا. تھوڑے بہت ہاتھ پیر پھینکے ہم، وہ روزی ہمیں دے گا، کیونکہ وہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے. اس نے ہمیں ہمارے پیٹ لگایا ہے، پیٹ میں بھوک لگائی ہے نا. اگر ہمیں کھانا نہیں ملے گا تو ہم مر جائیں گے. تو جب پیٹ لگایا ہے تو اس کو بھرے گا بھی وہی، ہے کہ نہیں؟ تو اب اللہ تعالیٰ جب ہمیں روزی نہ دے گا تو ہم زندہ کیسے رہیں گے؟ جب زندہ نہیں رہیں گے تو امتحان کیسے دیں گے؟ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا چاہتا ہے. روزی کی ذمہ داری اللہ کی ہے. تو بھئی یہ جو زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری روحیں عالم ارواح میں ایک ساتھ پیدا کر دیں. آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے، آدم کے بیٹوں کی پیٹھوں سے ان کی اولادوں کو پیدا کیا. اب یہ سوچ سب کو کیوں پیدا کیا ہے؟ امتحان لینے کے لیے ہیں. اب ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں انسان آ رہے ہیں، دو میاں بیوی ہیں، پتی پتنی ہیں، پھر ان کی اولاد ہو رہی ہے، 4 اولاد ہو گئیں، پھر 4 کی اولاد ہو گئیں. اس طرح سے جو ہے اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آدم کے بیٹوں کی پیٹھوں سے ان کی اولادوں کو پیدا کیا. تو سب کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے نا. ماں باپ کا بھی امتحان، اولاد کا بھی امتحان، پھر ان کی اولاد کا بھی امتحان، یہ سب امتحان کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. تو اب اس میں کیا ہے کہ اس زندگی میں، یہ زندگی ہمارے ایس موج کے لیے نہیں ہے. یاد رکھیں، یہ زندگی ہمارے ایس موج کے لیے نہیں ہے. ہمارے اندر جنت کی اچھائیں ہیں کہ ہم کمائیں نہیں، ہے نا. کتنی گرمی پڑ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں حالات پیدا کرتا ہے، مجبور کرتا ہے کہ ہمیں مزدوری کرنی پڑتی ہے، بچوں کے لیے کمانا پڑتا ہے. لیکن ہمارا من اصل میں کرتا ہے کہ ہم کمائیں نہ، ایس موج کریں، ہم پہ کوئی کشٹ نہ پڑے، محنت نہ پڑے، مشقت نہ پڑے، دکھ نہ آئے، تکلیف نہ آئے، مزے ہی مزے کریں.
یہ جنت کی اچھا ہے بھائی، یاد رکھیں۔ اب جنت کی اچھا دے کر یہاں بھیج دیا اللہ نے ہمیں، اور پھر کہا ہے کہ سچ کو پہچان، مجھے راضی کر کے آ پہلے، اور پھر جنت میں جا تو ہیں۔ ہاں، تو یہ تیری اولاد جو ہے اس کا بھی امتحان ہے۔ تو میرے بھائیوں، انسان کا پیدا ہوتا ہے، انسان بچپن بیتتا ہے ماں باپ کے سائے میں، اس کے بعد انسان کو ہوش بھی نہیں ہوتا، پھر دھیرے دھیرے جوانی آ جاتی ہے، پھر جوانی کب کر بیت گئی معلوم بھی نہیں پڑتا، بڑھاپا آ جاتا ہے نا۔ تو اب اس میں کیا دیکھتے ہیں ہم کہ انسان کو جو ہے کتنی مشقت کی دنیا ہے، کہ دکھ ہی دکھ ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، پھر اولاد ہو گئی، پھر اولاد کے لیے انسان کماتا ہے، محنت کر کے لاتا ہے، پھر ان کی بیاہ شادی کرتا ہے نا۔ اسی مصیبت میں جو ہے انسان کی زندگی نکل جاتی ہے۔ تو یہ اولاد کی، اب اولاد جو انسان اولاد کے لیے کرے گا اس کو بھی اللہ نے ثواب کا وہ دیا ہے کہ اولاد کے لیے بھی حلال روزی کماؤ گے تو اس میں ثواب ہے، پن کا کام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں جو اللہ نے اولاد بھیجی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ امتحان لے گا۔ تمہیں ذریعہ بنایا ہے تاکہ تم اس کی پرورش کرو۔ تو تم نے اپنے لیے کیا کیا؟ تم نے جو ہے اولاد کے لیے کیا، اولاد کو کمایا ساری عمر، پھر ان کے بیاہ شادی، اسی میں زندگی نکل گئی ہیں۔ اپنے لیے کیا کیا؟ یہاں تو اوروں کے لیے کرتا ہے انسان۔ تو یہ زندگی ہمارے اپنے مزے کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنے مزے کرنے کے لیے جنت ہے موت کے بعد۔ یہاں تو اوروں کے لیے، اولاد کے لیے انسان مصیبت اٹھاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اولاد کی محبت دل میں ڈال دیتا ہے، اوروں کے لیے کرتا ہے انسان، اور اوروں کے لیے پھر چھوڑ کے مر کے چلا جاتا ہے دنیا سے۔ ساری عمر کما کے محنت کر کے اولاد کے لیے انسان چھوڑ کر چلا جاتا ہے دنیا سے۔ تو یہ اپنے لیے کچھ نہیں کرتا بھئی۔ ہمیں جیون اسی لیے ملا ہے کہ ہم جو دنیا میں جو زندگی ہماری بجی ہے، اسی بجی زندگی میں اللہ کو راضی کریں۔ ہاں، دنیا کے کام بھی کریں، اللہ کو راضی بھی کریں، اللہ کے حکموں کے دوارا سب کا حق ادا کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، جیسے اللہ چاہ رہا ہے، کس سے ہمیں کیسے بات کرنی ہے، پڑوسی سے کیسے برتاوا کرنا ہے، بھائی سے کیسے برتاوا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی مرضی سے چلیں ہم، اور ہر برائی سے بچیں، اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کریں، اللہ کی محبت کو حاصل کریں، جیون کے سمے کو کامیاب کریں، تاکہ ہم مر کے جائیں تو اللہ راضی ہو۔ تو بھئی محنت کریں، اللہ کی مرضی کو سمجھیں، گیان کو حاصل کریں، اپنے اندر سے اگیان کو بھگائیں، علم کو حاصل کریں، جہالت کو بھگائیں، علم کی روشنی سے اندھیرے کو بھگائیں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے لگاتار سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ تو میرے بھائیوں، فرشتے اللہ کی بہت بڑھیا مخلوق ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیوی بچے دیے، ہے نا، بچوں کا بھی امتحان لیا، ماں باپ کا بھی امتحان ہے، تو جب بچوں کے لیے حلال روزی کماتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر اللہ کی پہچان کرتا ہے، محنت کرتے کرتے اللہ کو راضی کرتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، ایمانداری پہ چلتا ہے، سچائی پہ چلتا ہے، اور یہ اللہ کے احسان پہچانتا ہے، اس کائنات میں اللہ کی پہچان کرتا ہے، اپنے جیون میں اللہ کی پہچان کرتا ہے، غور کرتا ہے کہ میں نے اپنے جیون کی شروعات نہ کری، کسی نے کرائی ہے، کوئی اس کائنات کو چلا رہا ہے، جو میرے زندہ رہنے کے لیے ہوا چلاتا ہے، ہاں، مجھے روزی دیتا ہے، مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، روز دن نکال دیتا ہے، مجھ سے کرم کراتا ہے، رات کر دیتا ہے، پھر آرام کراتا ہے۔ غور کرے کائنات میں، اور پھر اسی زندگی میں جو ہے اللہ کو راضی کر لے۔ یہ محنت مشقت کی زندگی ہے۔ ہاں، یہ اوروں کے لیے جیتا ہے انسان، اولاد کے لیے ساری عمر محنت کرتا رہتا ہے، پھر بیاہ شادی کرتا ہے نا، اولاد کا بھی امتحان ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کا امتحان لے رہا ہے نا۔ تو جو یہاں راضی کر لے گا اللہ کو، اللہ کی مرضی پہ چل کر اللہ کو، پھر انسان کے اپنے لیے جو اللہ کو راضی کر لے گا، جو ایماندار بن کے مرے گا، پھر اس کے اپنے ایس موج کے لیے جنت بنائی ہے اللہ نے۔ ہاں، پھر وہاں جو ہے یہ نہیں کہ اولاد ہوگی، پھر جو ہے اس کی پرورش کرنی پڑے گی، اس کے لیے محنت کر کے کمانا پڑے گا، ہے نا، اس کے بیاہ شادی کرنے پڑیں گے، ایسا نہیں ہوگا وہاں پہ۔ ہاں، وہاں پر تو جو ہے اپنی اچھائیں، جو اپنی انسان کے اپنی مزے کی زندگی ہوگی، وہ یاد رکھیں۔ تو جب یہ انسان اس زندگی میں، اس بجی زندگی میں اللہ کو راضی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ کی پہچان کرتا ہے، محنت حلال روزی کماتا ہے، کرم کرتا ہے سچائی سے، ایمانداری سے، اپنے بچوں کے لیے محنت کرتا ہے نا، اسی بجی زندگی میں اللہ کو راضی بھی کرتا ہے، اللہ کو راضی کر کے مر جاتا ہے، تو میرے بھائیوں اس کا مرتبہ فرشتوں سے بھی اونچا اٹھ جاتا ہے، کیونکہ فرشتوں کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے، نہ بیوی، نہ بچے، نہ کھاتے، نہ پیتے، انہیں تو اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یاد رکھیں، فرشتے اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے، لیکن جب یہ انسان کو بیوی بچے دیے، محنت مشقت میں گھیرا، اس کی زندگی بجی کی اللہ نے، ہے نا،
تو یہ جب اس زندگی میں جو ہے محنت کرتے میں اللہ کو راضی کرتا ہے تو اس کا مرتبہ فرشتوں سے بھی اونچا اٹھ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، ایسا ٹائم نہیں آئے گا کہ اس شیطان کا بہکاوا ہے کہ صاحب سکون میں اللہ کی بات سنیں گے، تسلی سے سنیں گے، وہ پھر موت کا سمے آ جائے گا۔ پھر زندگی کی رفتار بہت تیز ہے، انسان کبھی اس کام میں الجھ گیا، کبھی اس میں الجھ گیا، پھر انسان بھول بھال جاتا ہے نا۔ تو بھائی اپنا دھیان اللہ کی طرف لگائیں، اگر سکون کا ٹائم ملتا ہے اس میں بھی سنیں، ورنہ کام کرتے کرتے اللہ کا علم حاصل کرتے رہیں۔ اپنے موبائل میں اپنی جیب میں جو ہے بٹن لگوا لیں، اوپر والی میں موبائل رکھیں، بڑی جیب لگوا لیں، اور اس میں جو ہے اللہ کی بات چلا دیں، بیان چلا دیں، اس میں سنتے رہیں اور کام بھی کرتے رہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ بہت بڑی ہستی ہے، ہاں سب سے بڑی ہستی ہے۔ اللہ کو راضی کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے اللہ کو کھو دیا انہوں نے سب کچھ کھو دیا۔ میرے بھائیوں، دنیا کا بادشاہ اگر مجھ سے راضی ہو جائے گا تو زیادہ زیادہ کیا دے دے گا مجھے؟ 20 گو زمین میں میری کوٹھی بنا دے گا، محل بنا دے گا، ہے نا۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ لا کے دھر دے گا اس میں، یہی تو کر سکتا ہے۔ لیکن مجھے جوانی کی ضرورت ہے، میں ہمیشہ جوان رہوں، بڑھاپا نہ آئے، ہاں میں ہمیشہ صحت مند رہوں، مجھے میری صحت کو بیماری نہ کھائے، مجھے ہمیشہ کی زندگی ملے، موت نہ آئے۔ کیا دنیا کے بادشاہ میری اس ضرورت کو پوری کر دیں گے؟ بتاؤ مجھے۔ جب میرے شریر میں جان ہی نہ ہے تو میں کیا کروں گا دنیا کی بادشاہت کر، دنیا کے مال دولت کر، دنیا کی نعمتوں کا؟ میرا شریر بیمار ہے، بڑھاپا ہے، ذرا سمجھیں آپ، میں بڑھاپے میں بیماری میں ہائے ہائے کر رہا ہوں، میرے سامنے لاکھوں نعمت رکھی ہے، میں بیماری میں اسے کھاتا بھی نہیں ہوں۔ ارے بخار میں انسان روٹی بھی نہیں کھاتا، ہاں کوئی چیز نہیں کھاتا۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ اللہ وہ ہستی ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہاں سب کچھ اسی کا ہے، ساری طاقتیں اسی کی ہیں۔ وہ ہمیں جنت میں محل بھی دے گا، ہے نا، نعمتیں بھی دے گا، اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے گا جس میں موت نہ آئے گی۔ دنیا کے بادشاہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی نہیں دے سکتے، یاد رکھیں، اللہ دے گا، ہاں جس نے ہمیں یہاں زندگی دی ہے، یہ ہمیشہ کی جوانی دے گا، ہمیں بڑھاپا نہ آئے گا، ہمیشہ کی صحت دے گا، اسے بیماری نہ کھائے گی، ہمیشہ کے سکھ دے گا، ان کو دکھ نہ کھائیں گے۔ ہماری ہر اچھا کو اللہ پوری کرے گا۔ اس لیے میں نے کہا اللہ کو جس نے راضی کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا وہ تباہ اور برباد ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز عطا کرنے والا ہے۔ اسی نے ہمیں زندگی دی ہے، زندگی کا مالک، موت کا مالک ہے، ہاں زمین کا مالک، آسمان کا مالک، سورج کا مالک، چاند کا مالک، ہر طرح کی سبزیوں کا مالک، ہر طرح کے پھلوں کا مالک، گیہوں کا مالک، ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ اگر ہم نے اسے راضی کر لیا، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ جنت میں مزے کا جیون پائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی جوانی دے گا، ہمیشہ کی زندگی دے گا، موت نہ ہوگی، ہمیشہ کی جوانی دے گا، بڑھاپا نہ ہوگا، ہمیشہ کی صحت دے گا، بیماری نہ ہوگی، ہمیشہ کے سکھ دے گا، دکھ نہ ہوں گے، ہماری ہر اچھا کو پوری کرے گا۔ اگر ہم نے دنیا میں اچھائی پر چل کر اللہ کی اچھا کو پورا کیا تو میرے بھائیوں، بہت چھوٹی ہی زندگی ہے، بہت ناپائیدار زندگی ہے۔ دیکھو کتنے مرتے ہیں روز اس دنیا میں، ارے ہم بھی ایسے ہی مر جائیں گے۔ اس لیے اللہ کو راضی کر لو، جنت کی اچھائیں یہاں پوری نہ کرو، یہاں سچ پہ چلو۔ ہاں اللہ مالک ہے، اس بات کو قبول کر لو، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر پوری طرح جھوٹ سے بچتے ہوئے، پوری طرح سچ پر چلتے ہوئے اس کی مرضی کے دوارا اسے راضی کر لو، اس کی محبت کو حاصل کر لو، اس کا شکر ادا کرو، اس کے احسانوں کو پہچانو، اس سے دوستی لگاؤ، اس سے دشمنی نہ کرو۔ چھوٹی ہی زندگی دی ہے میرے بھائیوں، امتحان لیا ہے اللہ نے، سب کچھ میرا ہے، ہاں سب کچھ دے کر پھر لے کر آزماتا ہے۔ جبھی تو اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اپنی گردن کو اللہ کے سامنے جھکا دے، سب کچھ اللہ کے سامنے سمرپت کر دے، اور پھر مسلم بن جا، اس کا آگیا کاری، اس کی محبت کو حاصل کر لے، اس سے دوستی لگا لے، سب کچھ اسی کا ہے اس کائنات میں، اس کی مرضی سے استعمال کر، جو بھی چیز کو ہاتھ لگائے دنیا میں اللہ کی مرضی سے استعمال کر، جس کا سب کچھ ہے۔ ہاں شیطان کے بہکاوے میں نہ، وہ تجھے ایشوری رچنا کے خلاف چلائے گا، جہنم کی آگ میں لے جائے گا۔ میرے بھائیوں، چھوٹی ہی زندگی دی ہے اللہ نے، امتحان لیا ہے، ارے اللہ کو راضی کر لو، اس دنیا کے پیچھے مت پڑو، یہ دنیا دھوکہ ہے، سب فراڈ ہے، دنیا چھوٹ جائے گی موت پہ، کتنوں کی چھوٹ رہی ہے۔ ہاں
یہ گھاٹے کا سودا ہے. دنیا کے پیچھے مت پڑو, اللہ کو راضی کرو. اللہ کو راضی کر لو گے تو پھر موت کے بعد ہمیشہ کامیابی کا جیون ہے, ہمیشہ کامیابی کا جیون ہے. اگر اللہ کو ناراض کر لیا اس چھوٹی زندگی میں تو ہمیشہ ناکامی کی تباہی کا جیون ہے, نرک کی آگ میں. تو میرے بھائیوں غور کرو, جلدی جاگو, غور کرو. تو میرے بھائیوں اس دنیا میں سنسار کے سچے مالک, ہمارے سچے بنانے والے مالک نے ہمیں اس دنیا میں جیون دیا ہے. سب کچھ اسی کا ہے, اس لیے جیون دیا ہے کہ سب کچھ میں نے دیا ہے. کون میری پہچان کرتا ہے بن دیکھے, کون میرا احسان مانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فری ول دیا ہے, انسان کو چھوٹ دی ہے. چاہے مجھے مالک سمجھ کے میرے احسانوں کو پہچان, مجھ سے محبت کر, سب کچھ میرا ہے. دنیا میں ہر چیز مرنے مٹنے والی ہے, فانی ہے. میں لا فانی ہوں. مجھے راضی کرے گا تو ہمیشہ کی جنت کا انعام پائے گا, جس میں ہمیشہ کی زندگی ہوگی, موت نہ ہوگی. ہمیشہ کی کامیابی ہوگی, ناکامی نہ ہوگی. تو میرے بھائیوں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر بچے کے اندر جیون کا مقصد اور اپنی محبت رچنا میں رچ کے بھیجتا ہے. ہر انسان کو بے ہوشی میں پتہ ہے کہ ہمارا ایک مالک ہے اور ہم دنیا میں اس کی عبادت کرنے کو آئے ہیں, اسے راضی کرنے کو آئے ہیں. چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو, سب کی رچنا میں رچا ہوا ہے. بے ہوشی میں ہر انسان جانتا ہے. لیکن میرے بھائی جو ہوش انسان دنیا میں لیے گھوم رہا ہے, جس میں دنیا بٹورنے میں لگا ہوا ہے, اس ہوش کا اللہ نے امتحان لیا ہے. انسان کو فری ول دیا ہے دو راستوں کا. چاہے میرا انکار کر کے منمانی سے جیون جی لے, یا مجھے مالک سمجھ کے میرا احسان مان کر مجھے راضی کر, میری محبت کو حاصل کر. اب فری ول دیا ہے اللہ نے, چھوٹ دی ہے. تو میرے بھائیوں کس کو نہیں پتہ دنیا میں کہ ہمارا ایک مالک ہے, اسے راضی کرنے کو آئے ہیں, اس دنیا سے مر کے جانا ہے. کیا اوروں کو مرتے ہوئے نہ دیکھ رہے لوگ؟ سب کو پتہ ہے. اب اسی کا اللہ نے امتحان دیا ہے, فری ول دیا ہے کہ جو اللہ کا احسان ماننے والا ہوگا وہ سچائی پہ غور کرے گا, اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے گا, دنیا بٹورنے میں نہ لگے گا. دنیا ختم ہو جائے گی, سچائی پہ غور کرے گا. وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا, اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے گا. وہ ایمان والا بن جائے گا, ایماندار سچا بن جائے گا. اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر وہ جنت میں جائے گا. اور جو دنیا بٹورنے میں لگا رہے گا, جھوٹ پہ چلتا رہے گا, وہ بھی جب جیون کا سمے پورا کر کے جہنم میں جائے گا. تو میرے بھائیوں کس کو نہیں پتہ دنیا میں کہ دنیا موت کا گھر ہے, ہمیں مر کے جانا ہے. سب کو پتہ ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ نے فری ول دے رکھا ہے, سب کی آنکھیں کھول رکھی ہیں. اب جو غور کر لے گا جو غور کر لے گا وہ کامیاب ہے. زبردستی ہم کسی کو دھرم پر نہیں چلا سکتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے. میرا پیغام تم لوگوں کے کان تک پہنچا دو, باقی میں دیکھ لوں گا کہ اس نے مانا کہ نہیں مانا. تو میرے بھائیوں زبردستی ہم کسی کو دھرم پہ نہیں چلا سکتے, ورنہ پھر امتحان کیا ہوگا؟ بھائی امتحان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چھوٹ دی جائے, فری ول دی جائے, چاہے اللہ کا دشمن بن جائے, دوست بن جائے. کائنات میں غور کر, تیری آنکھیں کھلنا رہی, یا کتنے مر رہے ہیں, تجھے بھی مرنا ہے. سچ پہ غور کر, سچ پہ چل کے اللہ کو راضی کر. سچ یہ ہے کہ تیرا مالک ہے, تیری جان اس کے قبضے میں ہے. سچائی پہ غور کر. جو غور کر لے گا وہ ایمان کو حاصل کر لے گا, جو غور نہیں کرے گا وہ اس امتحان میں فیل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے سب کو سچائی دکھا رکھی ہے. کون نہیں دیکھ رہا کہ دنیا موت کا گھر ہے؟ ہر انسان کے سامنے انسان مر رہا ہے. خود بھی جانتا ہے میری زندگی کا بھی اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے, سب پتہ ہے. تو اب یہاں ایماندار بے ایمان چھٹ رہے ہیں بھائی, یاد رکھیں. زبردستی ہم کسی کو دھرم پہ نہیں چلا سکتے, ورنہ پھر امتحان کیا ہوگا؟ سب کی آنکھیں کھول رکھی ہیں اللہ نے, سب کو سچ دکھا رکھا ہے, سب کو عقل دی ہے, سمجھ دی ہے. اب جو عقل کا صحیح استعمال کرے گا, سچ پہ چلے گا, وہ اللہ کو راضی کر لے گا, وہ اس امتحان میں پاس ہو جائے گا, اور مرنے کے بعد اس دنیا کے بدلے میں جنت کا کامیابی کا جیون پائے گا. جو غور نہیں کرے گا, جھوٹ پہ چلتا رہے گا, وہ مرنے کے بعد تباہ ہو جائے گا جہنم کی آگ میں. بھائی اللہ تعالیٰ نے, سنسار کے سچے مالک نے سچ اور جھوٹ سب کو دکھا رکھا ہے اس دنیا میں. اب تو سچائی کو نظر انداز کرتا رہے, دوسرے کی موت کو دیکھ کر اپنی موت سے نگاہ چراتا پھرتا رہے, اپنی موت کو بھلائے پھرتا رہے, اس حقیقت پہ غور نہ کرے کہ میری زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے, میری جان کا ایک مالک ہے, میں نے اپنے جیون کی شروعات خود نہ کری, کسی نے کرائی ہے, اور وہی سے ختم کرا دے گا. تو سچ پہ غور نہ کرے. دنیا دکھوں کا, بیماریوں کا, موت کا, مصیبتوں کا گھر ہے, یا کچھ نہیں ہے. میرا ایک مالک ہے, میں اسے راضی کروں. تو غور کر لے گا, اللہ کو راضی کر لے گا تو کامیاب ہے. موت پر انسان کی آتما کو شریر سے نکال لیا جاتا ہے کرم کروا کر کے, اور پھر آتما کو پھر بدلہ ملے گا روح کو. تو اس لیے میرے بھائیوں سچائی پر غور کرو. ہم سب کا امتحان چل رہا ہے,
ہمیں اس نے فری ول دے رکھا ہے، چاہے میرا شکر ادا کر لے یا میری ناشکری کر لے، میرا دوست بن جائے یا دشمن بن جا۔ یہی رچنا ہے رچی ہوئی ایشور کی، اور یہی سچا دھرم ہے۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ دل سے اللہ کی کھوج نہیں کرتے، سچے دھرم کی تلاش نہیں کرتے، اس لیے دھرتی پہ گمراہ ہیں، سارا دھیان دنیا بٹورنے میں رہتا ہے، اس لیے صحیح دھرم کو نہیں سمجھ پاتے، گمراہ رہتے ہیں، شیطان کا شکار بنے رہتے ہیں، اور شیطان کا شکار بن کے مر جاتے ہیں اور جہنم کی آگ میں جاتے ہیں، جنت سے ونچت کر دیے جاتے ہیں، جنت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پوتر قرآن میں آسمان پہ سے سب سے پہلا جب میسیج آیا، سب سے پہلی وحی، سب سے پہلی خبر جو آئی وہ کیا تھی؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری، وہ تھی اقرا۔ سنسار کے سچے مالک نے ہر انسان کے لیے اعلان کیا کہ پڑھو، یعنی علم گیان حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ پڑھو، کیا پڑھو؟ کہ ساری دنیا میں جتنی بھی اچھائی ہیں سب اللہ کی ہیں، جتنی برائی ہیں سب شیطان کی ہیں۔ یہی ایشور کی رچنا انسان کے اندر رچی ہوئی ہے۔ تو اچھائی میں اللہ نے سکون رکھا ہے، ایشور نے سکون شانتی رکھی ہے، اور برائی میں بے چینی رکھی ہے، اور انسان کو یہ دکھا دیا ہے کہ سچ بولنا اچھا کام ہے۔ اسی بیس پر کیونکہ اللہ تعالیٰ سچائی میں سکون پیدا کرتا ہے، تو یہ دکھاتا ہے کہ سچ بولنا اچھا کام ہے، سچائی کے راستے پہ چل، یہ تیرے لیے کامیابی کا راستہ ہے، اچھائی کے راستے پہ چل، اور جھوٹ بولنا، برائی پہ چلنا یہ برا کام ہے، یہ اس کو دکھا دیا، کیونکہ برائی سے بے چین کرتا ہے جب انسان برائی پہ چلتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک آخری کتاب ہے میری، جس کا نام فرقان ہے، جو میں نے تیری رچنا کے آدھار پر یہ اتاری ہے آسمان پہ سے۔ تو میرے بھائیوں، اچھائی اور برائی انسان کی جانی پہچانی چیز ہے، کیونکہ رچنا میں رچ کے آئی ہے ماں کے پیٹ سے، ہیں تو اچھائی میں سکون ہے، برائی سے بے چینی ہے۔ تو اقرا، اس کا مطلب کیا ہے؟ پڑھو اس قرآن میں، اس دنیا میں اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ قرآن تمہیں سمجھائے گا، ہیں اور سارے سنسار میں جتنی بھی اچھائیاں ہیں اور جتنی برائیاں ہیں، اچھائیوں کو اپنے اندر لے لو اور برائیوں کو اپنے اندر سے نکالو، برائی سے اپنی آتما کو پوتر کر لو، اچھائی پر چل کر۔ اس قرآن سے سمجھنا ہے دنیا کے اندر کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، کیونکہ قرآن کا نام ہے فرقان، سچ اور جھوٹ کو باریکی سے چیک کر کے بتانے والی چیز، ایشوری رچنا کے آدھار پر۔ قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں دنیا میں آئی تھی ان میں لوگوں نے لکھ کر ملاوٹ کر دی، تو لہٰذا اس میں اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ ٹچسٹون ہے، یہ سچ اور جھوٹ کو چیک کر کے بتانے والی کتاب ہے، جو ایشوری رچنا کے آدھار پر ہے۔ تو اس میں میسیج اللہ نے یہ دیا ہے کہ اقرا، پڑھو، اس قرآن کے دوارا اس سنسار میں سچ اور جھوٹ کو پہچانو۔ ہر اچھائی اللہ کی ہے اور برائی شیطان کی ہے، تو لہٰذا اپنے اندر سے اس قرآن کے دوارا چیک کر کے اپنے اندر سے برائیوں کو نکالو اور اچھائیوں کا اپنے اندر لو، اور اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کرو، پوتر کرو۔ اب میرے بھائیوں، شیطان کا دھوکہ کیا ہے دنیا میں؟ جو جس دھرم میں ہے نا، اس کے دماغ میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ تو کسی اور دھرم کی بات مت سنے، اپنے دھرم کی بات سن صرف۔ اگر کسی اور دھرم کی بات کوئی سننے لگتا ہے نا، تو ایسے لوگ اس سے ایسے بیہیو کرتے ہیں جیسے کتنا غلط کام کر رہا ہے یہ۔ اگر کوئی مسلمان ہندو دھرم کی بات سنتا ہے تو شیطان اسے ایسے بیہیو کرواتا ہے، ارے کہ تو ہندو دھرم کی بات سن رہا ہے۔ ایسے کوئی ہمارا ہندو بھائی اسلام دھرم کی جانکاری کچھ سمجھتا ہے یا سنتا ہے تو اس کا لوگ پیچھا گھیر لیتے ہیں، ارے تو جو ہے مسلمان دھرم کی بات سن رہا ہے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں نفرت پیدا کر رکھی ہے، تاکہ انسان اگر سبھی دھرموں کے مادھیم سے، اس میں قرآن میں کیا سندیش دیا ہے کہ دنیا میں ساری دنیا کی بات چل رہی ہے، سارے دھرموں کو آپ چیک کریے، اچھائی لے لو، برائی کو چھوڑ دو۔ تو اللہ ایشور کی کھوج کے لیے آپ محنت کریں گے، ہے نا۔ یہ جو شیطان نے بادہ گیر رکھی ہے کہ دوسرے دھرم کی بات نہ سنیں، ان بادھاؤں کو توڑو، ان بندھنوں کو توڑو۔ ہاں، یہ شیطان کے پھندے ہیں سب، اور سبھی دھرموں کا گیان حاصل کرو، اس میں سے اچھائی کو لے لو اور برائی کو چھوڑ دو، ہے نا، اور پھر اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کرو۔ یہ میسیج کا یہ مطلب ہے، جو قرآن میں سب سے پہلا میسیج آیا تھا، یہ مطلب ہے اس کا کہ آپ اچھائی کو لے لو، برائی کو چھوڑ دو۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں، آپ دنیا میں جہاں بھی جائیں گے، جو بھی دیکھیں گے، جو بھی سنیں گے، ہے نا، ہمارے دماغ کی سوچ بھی ہے،
آپ کو دو ہی راستے ملیں گے، اچھائی برائی، اچھائی برائی۔ آپ چاہیں موبائل دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں، آپ اچھائی برائی آپ کو ملے گی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی موبائل مت دیکھو، موبائل دیکھنا غلط ہے، برائی پھیل رہی ہے، فلانا ڈھماکہ۔ ارے میرے بھائی، ہر چیز میں دو چیزیں ہیں، اچھائی برائی۔ اب تمہارا امتحان ہے کہ تم برائی پہ چلتے ہو یا اچھائی پہ چلتے ہو، ہیں؟ یہ تمہارا ٹیسٹ ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہے کہ سچائی پہ چلنا، اچھائی پہ چلنا میں کامیابی ہے، برائی پہ چلنے میں ناکامی ہے۔ شیطان نے بادہ گیر رکھی ہے کہ تم فلاں دھرم کی بات مت سننا۔ اگر انسان سننے لگتا ہے تو لوگ اسے ایسے بہیو کرتے ہیں کہ کتنا بڑا پاپ کر رہا ہے یہ۔ تو میرے بھائیوں، جیون کا سمے بہت کم ہے۔ اس مالک نے جیون دیا ہے کہ جو مجھے راضی کر کے آئے گا، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچ پہ چل کے آئے گا، ہیں، وہ جنت میں جائے گا، کامیابی حاصل کرے گا۔ اور جو دنیا میں بھٹک کر شیطان کے راستوں پر چل کر جو دل سے میری کھوج نہیں کرے گا، وہ اندھکار میں ڈوب کے مر جائے گا، اللہ کا انکاری بن کے مر جائے گا اور جہنم کی آگ میں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، زندگی کی رفتار بہت تیز ہے، زندگی یوں ہی بیتتی جا رہی ہے۔ ہم جیسوں کو اللہ تعالیٰ، ہم جیسے لوگوں کو کتنوں کو روز پیدا کرتا ہے اور مٹی ملا دیتا ہے۔ جلدی سے جلدی غور کرو، شیطان کے فندوں کو پہچانو، شیطان کے دھوکے کو پہچانو اور اپنے سچے مالک کی کھوج کرو، ہر دھرم کے دوارا، ہاں، ہر طریقے سے اللہ کی کھوج کرو۔ تو میرے بھائیوں، جو ایشور کی رکاوٹ شیطان نے کر رکھی ہے، ہاں، ایشور کے سمبندھ میں جو تمہاری رکاوٹ شیطان نے کر رکھی ہے، ان سارے بندھنوں کو توڑ دو۔ ہاں، اپنے بنانے والے سچے مالک کی کھوج کرو، ہر دھرم کا گیان حاصل کرو تاکہ تم سچائی کو سمجھ پاؤ۔ ہر دھرم میں، ہر فرقے میں شیطان نے یہ پروپگنڈا پھیلا رکھا ہے کہ تو کسی اور فرقے کی بات مت سننا، کسی اور دھرم کی بات مت سننا۔ ہاں، جبکہ قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ تو ساری دنیا میں سچ کی کھوج کر، سچ اللہ کا ہے، جھوٹ شیطان کا ہے۔ سچ کے دوارا جھوٹ کو اپنے اندر سے نکال اور اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کر لے۔ اب سچ اور جھوٹ کون بتائے گا بھائی؟ قرآن مجید، جو قرآن جو ہماری رچنا ماں کے پیٹ سے لے کے آئے ہیں، وہی رچنا ہے قرآن۔ پوری طرح جھوٹ سے بچنے کا اور پوری طرح سچ پر چلنے کا، ہاں، یہی رچنا ہے اور یہی قرآن ہے۔ ہاں، یہی قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کر لے اور اپنے مالک کی محبت دل میں حاصل کر لے۔ اس نے تجھے اپنی بھکتی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو جاگ جائے وہ اوروں کو جگائے۔ اس خبر کو دنیا کے ہر جگہ پھیلا دو تاکہ انسان سچ کو سمجھ سکیں، نرک کی آگ سے بچ سکیں اور صحیح دھرم کو سمجھ سکیں۔ کیا تمہیں دنیا میں دکھ نہیں رہا کہ سب سے زیادہ اسلام دھرم کو ہی ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، اس کو بدنام کیا جا رہا ہے، ہیں؟ ہاں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسلام سچا دھرم ہے، سنسار کے سچے مالک کا۔ تو میرے بھائیوں، اسلام دھرم کا گیان حاصل کرو، صحیح گیان حاصل کرو جو ایشوری رچنا کے پہ آدھارت ہے۔ ہاں، ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے لگاتار سبھی ویڈیو دیکھو اور سنو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے راہیں کھول رکھی ہیں، ہر انسان کو آزادی دی ہے۔ چاہے تو مجھے مالک پہچان لے، اس کائنات سے جو ہے غور کر کے بن دیکھے مجھے پہچان لے، مجھے مالک پہچان لے، ہیں؟ سچائی پر چل کر مجھ سے محبت کر۔ دنیا جھوٹ ہے، موت پہ ختم ہو جائے گی۔ تیرے اندر کا گھمنڈ جھوٹ ہے، میں سچ ہوں، میں ہمیشہ باقی رہنے والا ہوں۔ کیا تو میری محبت حاصل کر لے، مجھ سے دوستی لگا لے، ہیں؟ ہاں، میرا دشمن بن جا، ہاں، یا پھر میرا دوست بن جا، ہیں؟ دشمن بن جا یا دوست بن جا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے راہیں کھول رکھی ہیں، چاہے تو میرا انکاری بن جا، ہیں؟ یا مجھے مالک سمجھ کر میرا احسان مان لے۔ سب کچھ میرا ہے، سب کچھ میں نے ہی دیا ہے۔ میرے بھائیوں، سچ کو پہچانو۔ اللہ نے راستے کھول رکھے ہیں۔ جو دل سے کوشش کرے گا، اللہ کی کھوج کرے گا، اپنے بنانے والے سچے مالک کی کھوج کرے گا، شیطان کے بندھن ٹوٹ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنا راستہ کھول دے گا۔ وہ ہر دھرم کے دوارا سچائی کو پہچان لے گا۔ اللہ نے راستے کھول رکھے ہیں، اپنے انکار کا بھی کھول رکھا ہے، ہاں، انکار کا، ناشکری کا، اور اپنے احسان کا بھی جو ہے شکر ادا کرنے کا بھی راستہ کھول رکھا ہے۔ سب کچھ اسی کا ہے، یہی رچنا ہے۔ جس نے اللہ کی قدر کری اور اسے راضی کر کے گیا وہ کامیاب ہے۔ جس نے اللہ کی ناقدری کری اور دنیا بٹورتا ہوا مر گیا، میرے بھائیوں، شیطانی دھرم پہ چلتا ہوا مر گیا، وہ مرنے کے بعد تباہ اور برباد ہے۔
اگر تم من ہی من میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہو گے، اس کی کھوج کرو گے تو تمہیں دنیا میں کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ نے دونوں راستے کھول رکھے ہیں، اپنا احسان ماننے کا بھی اور ناشکری کرنے کا بھی، کفر کرنے کا بھی، ہاں انکار کرنے کا بھی، اور مالک ماننے کا بھی، دونوں راستے کھول رکھے ہیں میرے بھائیوں۔ جیون کا سمے دے دیا ہے، جس نے یہ سمے میں اللہ اپنے مالک کی کھوج کر لی اس نے اپنا جیون کامیاب کر لیا، ورنہ موت کے بعد انسان برباد ہے۔ یہاں سب کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے، پیپر لینے کی دنیا ہے، موت کے بعد بدلہ دینے کی دنیا ہے، بدلے کا جہان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر بدلہ دے گا، اچھے برے کرموں کا بدلہ دے گا۔ یہ رچنا اس نے بیکار نہیں رچ دی ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا سچائی پہ غور کرو، ایشوری رچنا پر غور کرو۔ شیطان نے کس قدر لوگوں کی کھوپڑیاں خراب کر رکھی ہیں۔ سچا دھرم بڑا آسان ہے، سمجھنا بڑا آسان ہے۔ ایمانداری، بے ایمانی، ان دو شبدوں کا استعمال دنیا کا ہر انسان کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، جس میں قرآن میں کہا گیا ہے کہ ایمان والے ہی کامیاب ہوں گے، ایماندار ہی کامیاب ہوں گے۔ ایمان والے کا مطلب ہے ایماندار سچا انسان ہی موت کے بعد کامیاب ہوگا، ہاں۔ تو میرے بھائیوں، ہر انسان ان شبدوں کا استعمال کرتا ہے۔ جو جس عہدے پہ ہے کہتے نہیں ارے ایمانداری سے کام کر بھائی، ایمانداری پہ چل، ایمانداری سے کام کر، ایمانداری سے بزنس کر، ایمانداری سے دھندا کر، ہر آدمی کہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ایماندار بن جاؤ، ایماندار بن جاؤ، یہی سچا دھرم ہے، یہی سچا دھرم ہے۔ اور قرآن سمجھاتا ہے کہ کیسے ایماندار بننا ہے، ہاں، کیسے اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کرنا ہے۔ یہ ساری دنیا جھوٹ ہے، موت پہ ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، انسان کے اندر جنت کی اچھائیں ہیں۔ یہ اس دنیا پہ جو ہے، اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ جینے کی چاہت میں یہ نگاہ لگائے رکھتا ہے۔ اس کی آنکھیں غلط دیکھ رہی ہوتی ہیں، آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہوتی ہیں، کان دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے سامنے لوگ مر رہے ہوتے ہیں، اس سچ پہ غور نہیں کرتا، دوسرے کی موت سے اپنی موت کو جو ہے یاد نہیں کرتا، غور نہیں کرتا، اس کے کان سنتے ہیں رونے کی آواز، اس پہ غور نہیں کرتا۔ اس کی آنکھیں دنیا میں دیکھتی ہے کہ میں کامیابی حاصل کروں، کوٹھی بلڈنگ بنگلہ بناؤں، دنیا میں سب سے اونچا ہو جاؤں۔ ہاں میرے بھائیو، اللہ کہتا ہے میرے بندے سچ پہ غور کر لے، زندگی تھوڑی سی بچی ہے، زندگی تھوڑی سی بچی ہے۔ میں نے تجھے دنیا بٹورنے کے لیے نہیں بھیجا، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نے تجھے دنیا میں جنت کی اچھا پوری کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ جنت دوں گا موت کے بعد، سچائی کو پہچان اور مجھے راضی کر کے آ۔ ہاں، جب جنت میں جائے گا تو اگر تو بے ایمانی پہ چلتا ہوا، ہاں تو نے جیون کے مقصد پہ غور نہ کیا، تو بے ایمانی پہ چلتا ہوا، دنیا بٹورتا ہوا مر گیا، تو میری نرک تجھے تباہ کر دے گی، میری جہنم تجھے تباہ کر دے گی۔ تو میری قدرت سے باہر نہیں جا سکتا۔ ہاں، جیون کا سمے دیا ہے، مر کے تو آئے گا میرے پاس ہی۔ میرے بھائیوں، دنیا میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، کان کھلے ہوئے ہیں، مگر سچ اور جھوٹ کو سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ آپ اللہ کی جو انسان کو بنایا ہے، اس بناوٹ میں غور کریں۔ انسان کو اسی پرکار سے بنایا ہے کہ سب کچھ انسان کھلی آنکھ ہے، کھلے کان ہیں۔ اگر یہ سچ اور جھوٹ پہ غور کرے گا، دل سے کوشش کرے گا، تو سچائی کو حاصل کر لے گا، سچے دھرم کو پہچان لے گا، اپنے سچے مالک کو پہچان لے گا۔ اگر یہ غور نہیں کرے گا، لاپرواہی کرے گا، ہاں جھوٹ پہ چلنا بڑا آسان ہے، جھوٹ کے مزے لینا بڑا آسان ہے۔ اگر یہ غور نہیں کرے گا تو میرے بھائیوں، شیطان کا شکار بن کے بھٹک کے مر جائے گا اور نرک کی آگ میں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں زیادہ تر لوگ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سنسار کو، سچ اور جھوٹ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ دنیا موت کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے۔ ہماری زندگی کا بھی اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، ہمارے اگلے سانس کی بھی ہمارے پاس ضمانتی کارڈ نہیں ہے۔ سب سچ اور جھوٹ کو دیکھ رہے ہیں، مگر عقل کا استعمال نہیں کر رہے، دل سے نہیں کر رہے۔ میرے بھائیوں، دل انسان کا اندھا ہو جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1400 برس پہلے کر دیا ہے۔ دنیا کی کامیابی کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اس سے سچ کو نہیں دیکھ رہے۔ کتنے مر رہے ہیں لوگ روز دنیا میں، لوگ دنیا میں الیکشن لڑ رہے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں، ہم کامیاب ہو جائیں، ہماری پارٹی جیت جائے، ہم جیت جائیں۔ ارے میرے بھائی، سچ پہ غور کر لے، ارے اپنے مالک کو راضی کرنے کی طرف دوڑ لگا، دنیا بٹورنے کی طرف دوڑنا لگا۔ ارے دنیا کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ کتنے مر رہے ہیں روز دنیا میں لوگ،
دنیا بٹورنے میں لگے پڑے ہیں، ظلم زیادتی کر رہے ہیں، اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں، ہاں جہنم کما رہے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ سوچ کر کوئی مالک نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں، ان کی تباہی پھر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ خاموشی کے ساتھ دنیا چلا رہا ہے، چپ چاپ سب دیکھ رہا ہے میرے بھائیوں، زندگی دے کر زندگی کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ ہاں ایماندار بے ایمان کو چھانٹ رہا ہے، سچے اور جھوٹے کو چھانٹ رہا ہے۔ ہر انسان کو فری ول دے رکھا ہے، ہاں چھوٹ دے رکھی ہے، چل ایماندار بن جا یا بے ایمان بن جا، جیون کا سمے دے دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس دنیا میں زیادہ تر بھیڑ، انسانوں کی بھیڑ دنیا بٹورنے میں لگی پڑی ہے، جھوٹ پہ چل رہے ہیں۔ ہاں جو اللہ کی طرف دوڑ لگائیں گے، دنیا نہ بٹوریں گے، سچائی کو سمجھ جائیں گے، وہی جنت میں کامیابی کا جیون پائیں گے۔ ہاں جو دنیا بٹورتے ہوئے مر جائیں گے، اللہ کی قدر نہ کریں گے، وہ موت کے بعد تباہ ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں جو اس دنیا میں اللہ کی بادشاہت کے موت کے تانڈو کو دیکھ کے ہاں سچ کو نہ پہچانا، اپنی زندگی کی پہ غور نہ کیا کہ میری زندگی بہت ناپیدار ہے، بہت بیکار ہے، اور دنیا اس سچ کو نظر انداز کر کے دنیا بٹورنے میں لگا رہا، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر جھوٹ پہ چلتا رہا، میرے بھائیوں وہ شیطان کا شکار بن کے مر جائے گا، نرک کی آگ میں جائے گا۔